وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ۔ اپنی شان دا واسطے نبیاں دے سلطان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے امام زمن دے ظہور اجتاجی فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگارانو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا سلسلہ عزا لنگر نظر نیاز، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مولا اس گرمی جتنے عزادار غمخار دوستان محمد و آل محمد جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام پہنچے، میرا مولا اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے میرا مالک قرض ادا فرما، جو مصیبت زدہ آئے مشکل نو آسان فرما۔ سب آمین آکھنا میرا مولا اپنی شان دا واسطے موت دے حملے تو پہلے کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ اس نگری نو سادات نو مومنین نو آمد امام تک سلامت فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مجلس آزادی منظوری وسط ایک صلوات عزت محمد مصطفیٰ تقرب اللہ صلی اللہ محمد۔ کافی مجمع عظیم عبادت ہے، درود پڑھنا بآواز بلند صلوات ہدیہ فرماؤ سارے صدام محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد واجل علی ظہورت۔ چونکہ وقفہ ہی لنگر دا بھی اور نماز دا بھی یقیناً دوئیں کام کر کے تشریف فرماؤ۔ اصل تا وقت بندہ کیلولے دا شریعت دے لحاظ نال تو ہم کچھ آکھ بھی نہیں سکتے، نیمہ بولو یا اچھا بولو، لیکن ایک خوش قسمتی ہے بے ذکر حسین تسی بھی موجود اور میں گناہگار بھی حاضر، تو میری مرضی ہے کہ بلا فصل گفتگو دا آغاز کیتا جائے۔ بات قیمتی ہو سی، بات میرے فقہ اور مذہب دے شایع نشان ہو سی۔ دیوانوں اسلامی مہینے دے لحاظ نال اے تاریخہ 15 شوال تو 5 شوال تک منصوب ان چھٹے امام علیہ السلام دے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام کے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جیٹھ دے لحاظ نال 19 جیٹھ دے حوالے نال یہ ایام منصوب ہیں حضرت آقا امام حسین علیہ السلام دے نام نامی نال. تو میری مرضی ایک مجلس نو دو حصیاں میں پڑھیا جائے. ایک حصہ فضیلت بیان کیتی جاوے اور دوسرے حصے میں ذکر کربلا کیتا جاوے. شوال نو سامنے رکھ کے جعفریہ نو دسیا جاوے کہ جعفر و صادق کس بلندی دا نام ہے. اللہ پر زندگی طرح فرمائے. مہربانی جی مہربانی. آکھیا نہیں گیا، وقت دی ضرورت ہے، قوم دی ضرورت ہے. دو تاریخاً میرے شہنشاہ پاک دی شہادت دیا تاریخ ہے 15 شوال اور دوسری جڑی تاریخ ہے وہ 5 شوال ہے. تو 15 شوال تو 5 شوال اے اشرا منصوب ہے حریت اسلام دے چھٹے تاجدار دے نام. تو یقیناً شوال ہے تو کوئی نہ کوئی جملہ ذاکرہ تو سنایا اس کی میرے مولا دا. تو اس سلسلے میں میں مزید تھوڑا جہا طول دینا چاہوں. اجازت ہے جی سارے سنو. دیکھو جوانو یاد رکھو حالات بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہے ہیں، کیفیتاں بدل رہی ہیں، لوگ بدل رہے ہیں. اور میں آج کل ممبر تھے مثلا پچھلی مجلس سے جو میں گجرات اس جملے تو مجلس دا آغاز کیتا ہے بھئی اندھیرے دا مقابلہ روشنی نال کیتا جا سکتا ہے. جہالت دا مقابلہ علم نال کیتا جا. لڑائی نال، فساد نال، جھگڑے نال فساد ہی پھیلنا ہے، حل نہیں نکلنا. کسی بھی مسئلے دا حل جیڑا ہے اس دی بنیاد علم. اور میں چھٹے شہنشاہ پاک تے 15 شوال تو 5 شوال تک مختلف مجالس اس وجہ تو پڑھنا چاہنا بھی کم از کم اگر ایک جعفری جوان نو 10 منٹ امام علیہ السلام تے بولنا پہ جاوے تو 6ویں امام دے تعارف وچ جواب وچ لکنت نہ ہوئے جواب. اللہ تعالی زندگی دراز فرمائے. بہت ضرورت ہے. اور وہ امام کے جس امام علیہ السلام دے اسم پاک تے ساڈے فقہ دا نام ہے فقہ جعفریہ اسنائے اشریہ. ایو فرقہ ہے ایک دائی راہ وچ روک نہیں گئے، 6 تے انہاں دی بریک نہیں لگ گئی. مطلب تو سمجھو بھی تسی شیعہ ہو تے صرف تو آڈے ہی دعویٰ بھی تسی شیعہ ہو. ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے شیعہ بھی ہیں مگر اسنا اشری نہیں ہیں. اے تسی ویکھ دیو ویڈیو ویکھ دیو تسی نجف اشرف دیاں کربلا مولا دیاں اکثر وہ بندے ہوتے لکھ دیں جی ویکھے اہل سنت بھائی امام حسین دے حرم وچ ماتم کر رہے ہیں. وہ سفید لباس تے داڑیاں والے سارے کھڑے ہو کے تو اہل سنت نہیں ہیں، وہ بھی شیعہ بورین جنہاں دی ڈھیر ساری کثیر تعداد انڈیا دے اندر ہے مگر وہ شش امامی ہیں. وہ 6ویں امام علیہ السلام تے آ کے رک گئے اور پھر امام صادق علیہ السلام دے بھائی نے بھتیجے نے محمد بن اسماعیل نے جدو دعوی امامت کیتا تو منصور دوان کی تجوریاں دے منہ کھولے تو پھر سارے اس پاسے چلے گئے جنہاں دا 400 سم تھنگ کوئی نمبر دا جے بھی امام فرانس دے اندر بیٹھا ہے. ناز کیتا کرو جوانو اللہ دے جہانے تسی ہو علی آلے ہو جنہاں دے پہلے دا نا علی ہے آخری دا نا قائم آل محمد ہے. جس نے ناز مانے مل کے بلند آواز نعرہ حیدری جان دیو سرکار مولا زندگی فراز فرمائے. ڈھیر سارے لوگاں دا اس دروازے تے دعوے بڑی پرخو کوئی داد دودھ آلی چکر نہیں ہے. تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا ہے تو بڑی خوبصورت بات تواڈے نورانی چہرے دے حوالے کرنا چاہوں.
با مختار شاہ جی قبلہ مولا تن صحت و سلامتی عطا فرماون، بزرگ مولا دے مدہ خان 49 سال امام حسین علیہ السلام دی مدہ خانی کر چکے۔ میرے بھائیو سب تو پہلے اگر اسی چاہتے ہو کہ آنے والے دشمن دی سازش دا مقابلہ کیتا جاوے تو اس دا ہی کوئی رستہ جڑا چھٹے امام نے دسے وہ ہے علم دا رستہ۔ جی جی وہ ہے آگاہی دا رستہ، روشنی دا رستہ، زید دا رستہ نہیں، جہالت گمراہی دا رستہ، ہٹ دھرمی دا رستہ نہیں، علم۔ اگر چاہتے ہو کہ تشیع نو درپیش مسائل دا مقابلہ کیتا جاوے تو تواڈے کول ایک کوئی آپشن ہے جس دا نا علم ہے۔ وہ علم ہی ہے جڑا دشمن دی آنکھیں چک پا کے تسی علی ولی اللہ لے تسی دشمن نال گل کر سکتے ہو، ایک کوئی تواڈے کول۔ اور جان دو جس امام علیہ السلام دے اسی فقہ تے کار بندہ عمل پیرا، ہاں ٹی وی تے پٹی جتے باقی فقہ دا نام آندا ہے نال فقہ جعفریہ دا ٹائم ٹیبل وکھرا آندا ہے، تو میں آدھا اس مقام امام علیہ السلام دی ہستی ہو ہستی ہے، آگاہی ہو سی تو پتہ لگ سی نا بھئی ساڈا فقہ کی ہے، اس دی بلندی کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھا ہے چھٹے امام دی ذات اعلیٰ صفات وہ ذات ہے جس نو ہر مسلمان منے ہیں۔ چھویں امام علیہ السلام تک سارے ہک جاتے رہے، منکر ہوندے رہے، لیکن چھٹے امام علیہ السلام تو بعد پھر فرقے بنے۔ امام علیہ السلام یاد رکھا ہے ساڑھے بھائیاں دے جتنے بھی آئمہ ہیں، ممبر تے بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے شیعہ تو پہلے میرا اہل سنت بھائی تائید کر دے وے، جتنے بھی آئمہ ہیں اہل سنت دے، امام شافعی ہومن، امام اعظم ابو حنیفہ ہومن، امام مالک ہومن، امام شافعی ہومن، میں دارین قربان کر دے ماں امام انہاندے حسین شاگرد صادق آل محمد رسول اللہ۔ کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہ کرے جاؤ۔ مولا یاد رکھنا مالکت دا جڑا دور ہے چھٹے شہنشاہ پاک دا او اسلام دی بہار دا زمانہ ہے، اسلام دی بلندی دا دور ہے۔ پوری دنیا وچوں تشنگان علم دے پیاسے اپنی پیاس بجھامن واسطے چھٹے شہنشاہ پاک دی کچہری چاندے۔ بنیاد جس لائیے، جس بنیاد لائیے اس نو باقر آدن، باقر میں اسم نہیں چاہیا، میں لقب چاہیا ہے۔ باقر کس نو آدن؟ علم کو پھاڑنے والا، علم کو آشکار کرنے والا۔ چونکہ جس شہادت دی سب تو بڑی ضرورت کربلا وے چاہی وہ امام حسین علیہ السلام دے چکے، ہمیشہ دی جوانی، ہمیشہ دی بقا، ہمیشہ دی زندگی اسلام نو دے چکے حسین ابن علی۔ جتھے جتھے اسلام ضرورت آئی آقا امام حسین علیہ السلام گھر دا گھر لا دیتا۔ یہ آکھنا بڑا ہی سوکھا ہے، پڑھنا بڑا ہی سوکھا ہے، سوچنا بھی جی مشکل ہے، لیکن حسین علیہ السلام نے کر کے بھی کھایا ہے۔ ایک سید دا جملہ توڑتے پہنچا ہے نا، ممبر دے نہیں کچہری دا جملہ توڑتے پہنچا ہے نا، ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے سارے تو جڑی وڈی غیرت ہوندی ہے نا وہ دین خدا دی غیرت ہوندی ہے، ایک اولاد دی غیرت ہوندی ہے، برادری دی غیرت ہوندی ہے، ملک دی غیرت ہوندی ہے، جڑی بلند غیرت ہے وہ دین خدا دی غیرت۔ جس سالے پاسے آج دے مسلمان دی سوچ بھی جان دی فی الحال تا نظر نہیں آ رہی۔ میرے بھائیو یاد رکھا ہے ہر نبی دی امت نو گمراہ کر کے شیطان ہسیا بھی ہے، نچیا بھی ہے۔ ہر نبی دی امت نو صراط مستقیم تو ہٹا کے ہسدا آئی تے آسمان المو کر کے آدھا انہاں دے واسطے میں کڈھے آیا، تسی نہ پہنچو تو جوانوں کون پہنچے؟ کربلا وے جدہ حسین پیڑ بم دیتا ہے نا اس لامتی دا منہ کھلے آئی رہے ہوئے۔ ہائے ہائے کوئی انج بھی تیرے نال پیار کر سکتا ہے؟ تسی کدی اپنے فقہ دی بنیاد تو دیکھو نا، تسی کدی جوانوں اپنے ہادیاں دے طرز زندگی تو دیکھو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے مولا متقیان دی زندگی،
مولا متقیان دی زندگی تو لے کے حسن مجتبی دی زندگی اور سید الشہداء دی زندگی، علی ابن الحسین دی زندگی، محمد ابن علی دی زندگی. شیعت کوئی مذاق تو نہیں نا، کسی سن کوئی جھولی ویچ تو نہیں کسی کپڑے چ بن کے دیتی یا ٹرے تشت سجا کے دیتی بھئی لے لو. تاریخ پڑھ کے ویک بندیاں پتر مرائن پر علی تے سودا نہیں کیتا. ہائے ہائے ہائے، علی نہیں کیتا بندیاں. سادات نو، سادات دا قتل عام چھٹے شہنشاہ پاک دا زمانہ تسی کی سمجھ دیو بھئی اتنا کوئی آسان زمانہ نہیں. ہاں مگر باقی آئمہ علیہ السلام دی نسبت آسانی آئی، مگر اتنی بھی نہیں. 18 سال زندگی دے مولا نے چھٹے شہنشاہ پاک نے. میں تو ایک ریکویسٹ کرنا جوانوں مجلس نو روک کے، اگر تسی لطف لینا چاہتے ہو مذہب آل محمد دا تو تسی خود وقت دیو فقہ نو، خود اس مشن دے قربے چاہو. جدو قریب آ تسی مطالعہ کر سو نا پھر تو ان پتہ لگ سی بھئی اللہ اسلام نو پسندیدہ دین کیوں آکھے ہے. ساڑی تا جے جھوٹ تو جان نہیں پی چھٹ دی، غیبت تو جان نہیں پی چھٹ دی، فراڈ تو جان نہیں پی چھٹ دی، دھوکے تو جان نہیں پی چھٹ دی. جتھے لوگ حرام نو حلال دی مثل کھا رہے ہیں، جس معاشرے وچ رشوت ایک معاشرے دا حصہ بن چکے ہوئے، جس معاشرے وچ گالی گلوچ گفتگو دا حصہ بن چکے ہوئے، اس معاشرے وچ کیویں سمجھ آسی دین اسلام کس بلندی دا نام ہے. یاد رکھا ہے جوانو، یہ مذاق نہیں جس سلسلے تسی اور اسی داخل ہو گئے ہیں، جس دنیا میں تسی اور میں بسر کر رہے ہیں زندگی، یہ مذاق نہیں ہے. 7 جنم نہیں ہیں مسلمان نچ، مسلمان نچ ہی کوئی جنم ہے. اس سے وچ تسا فیصلہ کرنا ہے یا انعام دے حق کے جانا ہے یا انعام دی مخالفت جانا ہے. تو جوانوں میں تو ایک سمپل جہا کلیہ دے کے جا رہا، مجمع نہیں، مجمع سمجھ کے نہیں، کدی مجمع سمجھ کے آیا ہی نہیں میں ممبر تے. اے میری قوم ہے، ایک کنگ دے اس علاقے وچ آباد ہے قبیلہ. میں تو دعا کرنا آیا، توڑے نال ایک بات کرنا ہے جوانوں. سارے تو پہلے اپنے آپ نال اسی فیصلہ کریے بھی ساڈی منزل بقائے یا فنائے. زندگی تو ایک ہے اور گزر دی جا رہی ہے. ساریاں تو پہلے سانے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ساڈی منزل اسی چاہتے کی ہیں، ساڈا اپنا نظریہ کی ہے، جو بھی تہاڈا نظریہ ہے. اسی کیا بقا چاہنے ہیں یا فنا چاہنے ہیں؟ اسی اپنی زندگی وچ اسی حق دے متلاشی ہاں یا اسی فنا دے متلاشی ہاں؟ اور اگر تیری منزل دا نام حق ہے تو پھر ہر او کام تن چھڑنا پوسی جڑا تن حق تو دور کر دے دے. سمپل جی بات ہے. اے جس رولے وچ انسان پیا ہوئے تو جان نہیں پی چھٹ دی. اگر ایک انسان دنیا وچ فنا نال دل لایا ہوئے ہے تو اس میں بقا کیوں نصیب ہو سی؟ اسی پاس سے جانا ہے. میں تے حدیث دوبارہ دہرا دینا. ایک دیہاتی نا عرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا اور اس آکے عرض کی یا رسول اللہ میں دین سکھا دیو، دسو میرا خدا میرے تو کی چاہتا ہے. کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہے، اے ایک منٹ لگتا ہے بس استغفر اللہ کے بس قائم ہو جانا ہے، پچھلے تے اس پانی پھیر دینا ہے. دراصل انسان دی توبہ دا پروگرام ہی کوئی نہیں. جیڑا بندہ سود تے لگا ہویا ہے وہ سود نہیں چھوڑنا چاہتا، جیڑا بندہ نشے تے لگا ہویا ہے وہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا، جیڑا بندہ کسی دا حق کھا رہا ہے وہ حق نہیں چھوڑنا چاہتا، کسی دے پلاٹ زمین تے قبضہ تے چھوڑنا نہیں چاہتا، منہ انا دا بنا ہے. تو توبہ دا انسان دا پروگرام نہیں ہے. اس وچ مذہب دا کوئی گناہ قصور نہیں، دنیا دا کوئی مذہب بھی نہیں جیڑا برائی دا آدا ہوئے. تے جے پینترا بدلنا ہوئے تو ایک پل لگتا ہے. میں مثال حدیث چو دے رہا. رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیہاتی آ کے پیادا ہے، دسو میرا اللہ کیویں راضی ہوندا ہے؟ حضور فرمایا بھئی جے دنیا کر سے کام چنگے، سمپل جی عقلیہ. ہن حضور دے سامنے تے کسی دی گل نہیں نا. جے دنیا چ کم کر سے چنگے تے مرن دے بعد جا مل سی چنگی، تے جے دنیا چ کم کر سے برے بھیڑے تو موت دے بعد جگہ مل سی بری.
بس اتنی گل کر کے نہ اٹھے اس کہ یا رسول اللہ بس گل مک گئی، بس میں پورے دین دی سمجھ آ گئی، سلام آئی تو بعد اس امتی دی شکایت تو انا آسی۔ حضور فرمائے کو گل دسی تجا اس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں میں گناہ کرنا نہیں اللہ میں بری جاتے رکھنا کیوں ہے؟ او ٹریا تے حسن دے نانا فرمایا او مدینے والے ہو یہ وہ ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ تو زندگی دراز فرمائے۔ بے بہانہ راہ دریا جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک آگاہی نہیں آئے گی، جب تک روح محمد والے محمد علیہ السلام دے دروازے تے نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک روح دی حالت زخمی رہے گی۔ بسم اللہ آئیے جناب، آئیے تسی بھی آؤ، غور ہے جناب؟ تو امام جو تسی فقہ دے قربے چاہنا نا پھر پتہ لگنا ہے بھئی امام کی چام دن ساڑھے تو اور سن کی کرنا چاہیے اسے کی کر رہے ہیں میں جملہ نہیں آدھا۔ امام علیہ السلام کی چاند دن اور سن کی کرنا چاہیے اور جتنا وہ تواڈے نال پیار کر دن۔ میں کل ایک حدیث پڑھی ہے، کل ایک فرمان پڑھیا ہے مولا متقیان دا علی نقی شاہ جی، اور اس فرمان دے وچ ایڈا سرور ہے سمجھن والا جے سمجھ گیا نہ ہے تے ہن ہی زندگی دا راہ ہو جڑا سیدھا شاہ نجف دی کچاری وچ جاندا ہوئے۔ علی فرمائی نن پتہ ہی نہیں میں انہاں دے نال کتنا پیار کردا، جدوں انہاں دی طبیعت خراب ہوئے نا نال علی دی بھی طبیعت خراب ہوئے۔ اے ہائے اللہ اکبر، اللہ بہت مہربانی جی۔ بسم اللہ۔ بے شک مل کے سوا لاکھ نعرہ حیدری ائمہ طاہرین علیہ السلام اتنا پیار کر دیں اتنا۔ اور چھٹے شہنشاہ پاک دا بھی ایک فرمان بھی سن لو، مولا فرمائے جدوں میرے شیعہ دے سر نو پیڑ ہوندی ہے نا تو جعفر و صادق دے سر نو پیڑ ہوندی۔ امام علیہ السلام پردہ غیبت دے اندر جو موجود ہیں اور جو کیفیات آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں تو سارے دی ذمہ داری ہے، سارے ہی سنبھلنا ہے، ہر انسان سنبھلنا ہے، ہر انسان نے ثابت کرنا ہے کہ میں تہاڈا شیعہ۔ بھائیو نجات جنت، میں اکثر ممبر تے آکھنا اور اس مقام تے بھی جملہ عرض کرنا چاہنا بھی جنت جانا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول کافی دی ایک حدیث سنو، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یا علی بندہ پانی پیوے جام سامنے رکھے تلی تے، پیاس ہے ترے ہے جگر پیاس ہے لیکن پانی دے جام نو روک کے میری تسبیح بیان کر دو، ایک صلوات ہو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ جی بسم اللہ اللہ بشر جناب محترم ملک علی رضا فخر صاحب مالک انہاں دے بابے اور اندر درجات بلند فرماویں، امام زمانہ راضی ہوویں، نال اولاد دے وستے رہتے۔ چھٹے امام علیہ السلام تو کوشش کر رہے ہیں کوئی جملہ، کوئی ایک جملہ میرے بادشاہ دا میں جوانت نہیں پہنچا، کوشش کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ نور ولایت اول تو آخر تک سارے یکجا رانا غور کرنا اس جملے تھے۔ جنت جانا مسئلہ نہیں، جنت ایڈی سستی نظر آئی ہے انہاں دے بوئے تے۔ جس واسطے بندے بم بن کے بابا جی بندے بم بن کے مسجد وچ وڑ گئے، اسی اس زمانے دے لوگ ہاں جنت واسطے اللہ دے گھارے چی بم بن کے لوگ چلے گئے۔ میرے جوانوں ذہن وچ رکھنا جنت جانا مسئلہ نہیں ہے،
جس دے دیوانے چوکاں تے بہ کے جنت ویچی ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور جوانوں کنگالے تھائی نال جڑ جانا. میں آتا جس دا دیوانہ ایڈا سیانے اللہ جانے اس دے سیانے کے دے سیانے ہو سے. یہ بھی چھٹا امام علیہ السلام دے شاگرد نا. جنت جانا مسئلہ جنت تو اللہ پانی تے دے دینی ہے. پانی تے اصول کافی دی حدیث ہے. حضور فرمایا پیاس ہے مگر پی نہیں رہا. پھر جام پچھا ہٹایا. پھر اللہ دی تسبیح پڑھی. پھر گھٹ بھریا. پیاس ہے ایک ساتھ نہیں پیتا. پھر پیچھا ہٹایا. پھر اللہ اس دس عمل تے خوش ہو کے اللہ اس تے جنت واجب کر دیں. تو پانی دے گلاس تے جنت نظر آئی. جنت جانا مسئلہ نہیں ہے, عزت نال جانا مسئلہ ہے. عزت نال جانا مسئلہ ہے. چھٹے شہنشاہ پاک دے سامنے ایک بندہ آیا تے سامنے آ کے پیدا ہے مولا تواڈا جو شیعہ گناہگار ہوئے تے جہنم جاسی. امام علیہ السلام فرمایا نہیں, اللہ اس تے کوئی ایسی مصیبت نازل کر دے سی جس تے وہ صبر کر سی. صبر گناہ دا کفارہ بن سی تے شیعہ جنت چ ویسی. مولا دی وضاحت مولا فرمائے اللہ گناہگار شیعہ نو برا ہمسایہ دے سی, پڑوسی. اور پڑوس دی حد صرف ہی نہیں ہوندی کہ نال والے گھر پڑوسی ہوندے نہیں. معصوم فرمائے 80 گھر تیرے گھر تو سجے اور کھبے 80 گھر جڑے ہیں او ہمسایاں میں شمار ہوندے. وہ 80 گھر تیرے شر تو محفوظ رہے. ایسا ہمسایہ دے سی جس دے تنگ کرنے دی وجہ تو شیعہ صبر کر سی. صبر تے اللہ کفارہ بنا دے سی اس دے گناہ دا. اللہ انہوں جنت بھیج دے سی. اگلے بندے تے بھی مرضی آوے کسے نہ کسے طریقے میں شیعہ نوں جہنم میں ویکھاں تے بیٹھے صادق امام دے سامنے. ہو سکے جی اگر برا ہمسایہ نہ ملے تو پھر مولا فرمایا اللہ اس نوں بری بیوی دے دے سی. ایتھے شوہر بھی لگ سکتا نے ڈھیر خوش نہ ہو. اگر مرد ہے تو اللہ اس نے برا شریک حیات, اگر عورت ہے تو برا مرد شوہر مل سی. اور اس دی بد اخلاقی تے بد زبانی تے جڑا صبر کر سی. تسی جانو تو امام جانے, میں کوئی اپنی گل پہ کرتا, میں تو تھوڑے 6 امام دی بات کر رہے ہیں. مولا فرمائے اس دی بیوی دے یا شوہر دی بد اخلاقی تے جڑا صبر کر سی اس سے صبر تے اللہ گناہ دا کفارہ بنا دے سی, گناہ معاف کر دے سی. میرا شیعہ جنت پہنچ جا سی. اسا کہہ دی اگر دو میں جی چنگے ہومن. ہن مولا نے تقیہ دی ٹیک نو چھوڑیا. امام فرمائے پھر یاد رکھ اللہ اس نے برا دوست دے دے سی جس دی زیادتی تے وہ صبر کر سی. صبر نو اللہ گناہ دا کفارہ بنا دے سی. میرے منن والے نو جنت بھیج دے سی. اسا کہہ جی دوست بھی برا نہ ہوئے. امام علیہ السلام فرمایا اللہ اس نو مرن تو پہلے توبہ دا موقع دے دے سی. ہائے 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 مردی جا کے توبہ طائب ہو سی, گناہ دا کفارہ ہو جا سی, اللہ جنت. پیادے جی اگر اچانک موت آ جاوے مجلس جنت بنن لگی ہے, امام دے چہرے تے جلال ہے, فرمایا اللہ تیرے منہ نو توڑے پھر معاشرے وچ میں صادق اس دا ضامن پیدا. اے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہو. سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری. امام علیہ السلام کو اتنا پیار کر دیں تو مل کے حیدری. بسم اللہ یا علی یا علی یا. امام علیہ السلام نے زمانہ صحیح بخاری, سنن ابن ماجہ, سنن ابن داؤد, ترمذی, نسائی, انہاں دے وچ جتنے راویان ہیں نا کثرت نال او راویین جڑے چھٹے امام علیہ السلام دے شاگرد ہیں. اگر تسی مذہب آل محمد نو سمجھنا ہے تو اپنے طور تے جتے جتے تہاڈا روح مطمئن ہوئے مگر علم دی جستجو ہوئے, روشنی لے کے آؤ اپنے وہڑے وچ, اپنی اولاد تک روشنی لے کے آؤ.
امام علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ، اور یاد رکھنا 71 سال حیات طیبہ، 65 سال دی روایت بھی ہے، امام علیہ السلام دا زمانہ اے اسلام دی بلندی دا زمانہ، یعنی اسلام دی بہار دا زمانہ، علم دا زمانہ، یعنی لوگ آتے ہیں اس امام علیہ السلام دے زمانے میں مدینے دیاں ہواواں وچ علم آئی، اور کوئی زندگی دا شعبہ ایسا نہیں ملک صاحب جس تے امام علیہ السلام سیر حاصل ور کم نہ کر کے گئے ہوئے، بچے دی گھٹی تو لے کے تے تلقین قبر تک۔ جب تسی مذہب آل محمد نو پڑھنا ہے نا پھر ہسن بھی نہیں دین دے تا، ظلم زیادتی یہ تو بڑی دور دی گل ہے نا، یہ ہسنا بھی اتنا ہے جتنا یہ چاہتے ہیں۔ علی دے شیعہ تے جڑی ساریاں تو پہلی حد لگ دی ہے نوے کم خوری، تھوڑا کھانا۔ اجے تو ہون لنگر کر کے آئے ہو، بولنے ہی نہیں یار، دسترخوان تے ہاتھ نو جھلنا، اے علی دے شیعہ دی علامت ہے۔ کم خوری ہے سارے تو پہلی جڑی مشق ہے نا علی بادشاہ دے شیعہ دی، سارے تو پہلی امامت دے مطابق کوئی کم خوری، تھوڑا کھانا، یہ پہلی پریکٹس ہے جڑے تو کامیاب ہو جاوے پھر اس نے اگلا سبق دیتا جاندہ ہے۔ میرے بھائیوں بازے نے رکھنا کس امام علیہ السلام، دیکھو اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے، ہر علم دے در کھولن صادق آل محمد نے۔ تسی جس امام علیہ السلام دے فقہ تے کار بند ہو، اس سے امام تو پوچھو کہ زندگی کی میں گزاری جاوے۔ کس نے فرمایا بھئی نمک نہ روٹی کھا لیوے آئے پر زیارت حسین نو ترک نہ کرے آیا؟ آئے آئے آئے۔ کس امام علیہ السلام نے دسیا مومن دی عزت کیویں کرنی، ماں باپ دے احترام کیویں کرنا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے کیویں ہونا ہے؟ کس امام علیہ السلام نے کربلا دی ہے کہ اور اکثر جتنے ازن دخول ان زیارتن وہ چھٹے امام علیہ السلام دی جڑے کربلا گئے ہو، آج بھی مقام صاحب زمان دے نال مصلی موجود ہے چھٹے امام علیہ السلام دا، صادق آل محمد علیہ السلام دا۔ دنیا تو پوچھ کے نہ کربلا جوے ہے، امام تو پوچھ کے جوے ہے، دنیا تو پوچھ کے جاسو تو پیکج دا اعلان کر سن، 2-3 ٹائم کھانا مل سی، گوشت مل سی، فلاں شے مل سی، فلاں شے مل سی، لیکن جو امام علیہ السلام تو پوچھ کے جاسو تو امام علیہ السلام نے ہور رنگ دسے ہے۔ مولا پہلے فرمائے جیڑا کربلا جاوے وہ کربلا جا کے گوشت نہ کھاوے۔ آدھے کہا میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکیا، کوئی اندروں بات نکل ہی نہیں سکی، جیڑی نکلی ہو کوشش کیتی ہے تو تک پہنچے، ورنہ خود جوانوں وقت دینا، نیٹ تو کول موجود ہے، پوری دنیا دی کتاباں تو ہاتھ چن اور پوری دنیا دی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں، خود تلاش کرو اس حق نو، خود تلاش کرو اس حق تک خود پہنچو۔ امام علیہ السلام فرمایا جڑا کربلا جاوے کربلا جا کے گوشت نہ کھاوے، کربلا من ہے چھٹے امام دی طرفوں کہ کربلا گوشت نہ کھایا جائے، فرمایا کربلا وچ جا کے بندہ کنگھی نہ کرے، اور جڑی اگلی گل آکھی ہو بے شک تواڈے تک پہنچ جاسی تواڈے دلاں تائیں۔ فرمایا جڑا کربلا جاوے او ہسے نہیں، ایتھے لٹیاں گئیاں رہندیاں۔ یہ مجلساں دی بنیاد، یہ فضائل دے بعد مصائب، درس دے بعد مصائب، اس دی بنیاد کس نے رکھی؟ میرے بھائیو ایک بڑا پاک مشن ہے اے مجلس اعزاء، اور اسی اچھے دور وچ پیدا ہوئے ہیں، ورنہ مومن کھواں چ بہ کے علی دیاں دھیاں نوں روندے ہیں۔ اے کدی بزرگاں کول بانا پوچھنا کہ انہاں جڑا اپنے بچپن دا یا جوانی دا وقت گزاریا شیعہ نوں بندے محلے چ رہن نہ دیندے۔ اے آج بھی آج دے دور وچ بھی میں ایسے بانیان نوں جاندا جڑے سال وچ ایک دن مجلس کراندے اور پورا سال پیشیاں بھگت دین، پورا سال باسر افراد ناندے تے کدی اے کیس کدی او کیس کدی پتراں تے پرچہ کدی بھرا، پورا سال حکے پانی بن دین۔ میں ذاتی طور تے سے اپنے دوستاں نوں جاندا خدا دی قسم ہے جنہاں دا حکا پانی بند ہو گیا، اور میں اسے بندے نو جاننا خدا دی قسم ہے اس سائیکل تے پھیری لا لئیے پر اس علی نو نہیں چھوڑے۔
پتر لے کے نعرے مارنا ہور گل ہے، پتر کہا کے علی علی کرنا ہور گل ہے۔ یہ بڑا پاک مشن پاک سلسلہ ہے، روز ایک نویں ایک ویڈیو ایک سامنے آ جاندی ہے۔ آنا تو تیرے میرے فقہ دی ہو رہی ہے نا، تماشا تسی بن رہے ہیں نا۔ بزرگاں ساڑھے تک عزاداری پہنچائیے جوانوں، قوم سمجھ کے تو اڈال گل کر رہے ہیں۔ بزرگاں عزاداری پہنچائیے تو کیا مخلص عزاداری ہے جڑی اسی خود سنیے ماما دیاں جھولیاں چ بہ کے، لیکن تیرے میرے اثر چ کی ہو رہا ہے، اور اپنی اولاد نو اسی کیسا ماحول دے کے جاواں کے مجلساں دا۔ تو ہر بندے دا جو کردار جتھے جتھے بندا ہے اس نو ادا کرے۔ میں کسی بھی ایک پارٹی والے پاسوں گل نہیں کرنا چاہتا، ایسے قوم سمجھ کے تواڈے نال گل پہ کردا، جتنا ہو سکے ہر اس سازش دا جڑی اس مذہب دے خلاف ہے، اس ولایت دے خلاف ہے، اس حق دے خلاف ہے، اس نو کچل دیا، پامال کر دیا، اور کرو کردار نال عملن جدو کردار قائم ہو گیا پھر پٹھا ہاتھ بھی مار سے تو سدھا لگ سی۔ یہ مجلسہ میں امام علیہ السلام ہر درس پہلے مولا درس دین دے ہیں، آخر تے مسائل پڑھ دے ہیں، گھنٹہ نن پڑھ دے، ایک جملہ مولا پڑھ دے گفتگو چو جتھے گل کربلا نہ لگنی وہ تے ایک جملہ امام آدے ہیں تے بندے رو غش کر جاندے ہیں۔ میں کتاب وچ پڑھے ایک دن میرے امام دی نظر پئی ہے، پیچھے ایک صحابی ہے طالب علم ہے جس دی جھولی ہے 6 ماہ دا بچہ ہے، اجنی جیٹھے تسی گرمی دے موسم میں چائے بیٹھے ہو تے ایک لفظ آتا امام رنے تو فرمائے اس بچے نو ذرا نا ممبر تے لے جا، جتھو 6 مہینے دے پوتر نو چاہ کے لگدا رہا نا بندے تڑپ دے رہے، سمجھ گئے مولا کی آکھنا چاہندے تے جدا امام اس بچے نو ہاتھ تے چاہ کے جملہ آکھیا مدینہ نہیں لگدا ہے کربلا ہے، بچے نو ہاتھ تے چاہ کے امام فرمایا کربلا چ مسلماناں ساڈے ایڈے بھی مارے، مرحبا ساڈا وہ بھی ماریا، مرحبا جی بابا صدقہ کربلا وچ ساڈے ایڈے بھی مارے گئے۔ اس مجلس دی بنیاد جتنی بھی دنیا ناپاک کوششاں کر لوے، ذکر تے ہر انسان پر کھے جا رہے ہیں، یہ ذکر مکنا ہوندہ تو یزید دے دورے چ مک جانا، یہ مکنا ہوندہ منصور دوانکی دے دورے چ، ملون متوکل حرامی دے دورے چ مک جاندہ، یہ مکنا ہوندہ تو ظالم حکمرانہ دے دورے چ مک جاندہ، یہ ذکر نو کچھ نہیں ہوندہ، مت سمجھو بھی ذکر نو کچھ جو سی، نہ بندے بے نقاب ہوتے ہیں، بندے اپنے انجام نو پہنچ دے رہا سن، ذکر بے وارث نہیں ہے۔ اس گلوں بے فکر، اپنی فکر کرو، شیعت دی فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو بھئی ساڈا کی بننا ہے۔ تو میں جدو ایتھو تک جڑے لے آئے نو اس دے معاشر تائیں وارث انتظام میں نے اپنی فکر کرو کہ دیں اسی اس دربار چو ذلیل و رسوا ہو کے نہ نکلیے، میں دارین قربان کرا، جان دیو مجلس دی بنے مجلس میں عام نہیں ہوئی ہوں، میں دارین قربان کرا، سید سجاد دے سامنے زوری آیا ہے، ہاتھ بن کے پیادہ پتر نو سیرہ پاونے، تاریخ دیو، میں برادری نو دسا میرے گھر رہو، سیرے آندہ نہ آیا، کربلا دے ترٹے ہوئے سجاد رو یاد آگئے، سید سجاد فرمایا جدن دا اکبر لت ہے، خوشیاں جو گا رہے کوئی نہیں گیا، او ہائے کر کے رو منا لے ہو، خوشیاں جو گا میں بچ کوئی نہیں گیا، امام فرمیندن میں دعا کرداں تیرے حق دے لاکھوں سے پتر نو سیرہ پا، ہاتھ بن کے پیادہ ہے مولا تے تسا نہیں آمنا، امام فرما، امام علیہ السلام جڑا جواب دیتا ہے بڑے پردرد جواب ہے، بڑے پردرد جواب ہے۔ سید ساجدین فرمایا میں جو تیرے گھر آساں تے تو پتر نو سیرہ پیسے تے تیری برادری بھی ہو سی، تیرے پتر نو سیرہ بے کے من اکبر تے قاسم دے سیرے یاد آسے، جملہ اگلا ہوکا امام فرمیندن جدو میں روساں تے تیری برادری تے نکھے سی زہری، تیرا کی ہو جیا پیرے جڑا شادیاں چرا کر ہوندہ ہے، امام فرمایا تو ٹر جا میں راضی ہاں، ہاتھ بن کے پیادہ مولا جے اگر تسا نہیں آمنا تو دعا منگو میرا پتر مر جاوے، بلا ہو جاندی ہائے نکلیے، امام لباں تے ہاتھ رکھ کیا کہ پتران دی موت نہیں منگین دی، پتران دی موت بے موسمہ بڑھڑا کر چھوڑیں دیئے، مولا میں منت من نہیں آئی جے تسا نہیں آمنا منگو دعا میرا پتر مر جاوے، فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے، ایک کام تو کر لے، وعدہ ہویا سجاد ساریاں تو پہلے آسی،
سارے تو آخر تے تیرے گھر چ نکل سی ہاتھ بن کے پیادہ مولا حکم کرو میں زندگی دی بازی لا دیواں او ماتمیوں شیعہ سنیوں تڑپ کے سجاد فرمایا ایک طریقہ ہے جے پتر نو سیرا پامن تو پہلے تھوڑی جئی میرے بابے دی مجلس کرا دو بسداریں ہائے کر کے روانہ لیا جی میں زندگی پلٹ آئی ہاتھ بن کے پیادہ مولا سارا دے مجلس ہوشی مولا سارا دے تیرے بابے نو مومن روسن ڈیگے رلے میں پتر نو سیرا پیسہ ماتم دی دھوڑ آنی اس جملے تے پردے اندروں آواز آیا سجاد جے مجلس دا وعدہ ہو گئے ناک پردہ لواوے میں زینب نالا مرحبا فرمایا جداں دا بھج دے گھوڑے تو لکھا علی اکبر لواہوا اللہ تو نے عزاداری نصیب رکھے خدا دی ذات تو نے عزاداری نصیب رکھے اور جوانوں اس آنسو نو بڑا سنبھال کے رکھنا دنیا تیرے آنسو نو مول لان دے چکراں چے اور حقیر ترین گھٹیا ترین ذلیل ترین مول لا دیتا ہے تیرے آنسو نو دنیا میں بڑا بچا کے رکھنا نے ایو تو پولے سرات ہے یار ایو تو وال تو بریک ہے تلوار تو تیز ہے ایو تو تلوار تو تیز ہے ملونہ نے آنسو نو مول لا دیتا تو اگلا بھی ود گیا اور جس او فروخت بھی کر دیتا اے ہائے دی قیمت دا کو پتہ نہیں چھٹے امام بھی پوچھ دینا کسی مومن پوچھے اے مومن مولا ہائے کر کے رونا چاہیے دے تو اڈے دادے تے امام تڑپ کے فرمایا اللہ ہائے بنائی میرے دادے حسین واسطے ہوئے میں صدقے ہوں امام زمانہ دا فرمان تو نہیں یاد کہ جس ساڑھے مسائب دے ہائے کیتی میں قائم آل محمد اس دا مقروض ہو گیا اس نو کونج کے ناسوانو سنبھال کے قبر تک لے کے جانا جوانوں مجلس دا دن آیا سید ساجدین پہنچ گئے وین بھی کردہ ماتم بھی پڑھدا سید ساجدین پہنچ سارے تو پہلے پہنچ گئی ماں اوہ میں صدقے ہو جاؤں پردہ لگ گیا مومن آ کے بہن لگ پہ جدہ ذاکر ممبر تے آیا سید سجاد فرماوینا مولا فرماوینا مسائب پڑھ عزادار آ کے بہ گئے مولا کی پڑھا فرمایا اکبر دلانا پڑھ واہ بھائی واہ بھائی واہ جس مجلس سے مکان کھلانا اللہ سجاد ہوئے انشاءاللہ جوانیاں نصیب انہیں اپنے غم اتنا ہو ہون اکبر دلانا پڑھ ہون قاسم دلانا پڑھ ہون میرے چاچے دی چوپ پڑھ ہون میرے بھرا علی اصغر دا مجلس ہوندی جدہ امام ایک روایت جملے امام علیہ السلام نے غور کیتا نا کچھ بندے شرما کر ہو رہے ہیں سید سجاد فرمائے زہری بتیاں بجھاؤ کچھ بندے شرما کر ہو رہے ہیں بتیاں بجھ گئیاں ایک وین سید سجاد کیتا مجلس کا رنگ تبدیل ہو گیا ماتم کر کر لوگ رس کھا گئے میں تو اڈی منت کردہ آج 19 جیٹھ ہے جدہ مجلس مکے برامگی ہو جاوے جا گیٹ ہی چنا ہس دے ہوئے باہر نہ نکلے آئے اس دی ایک وجہ ہے جدہ مجلس ختم ہوئی بتیاں روشن ہوئیاں زہری آدھے سید سجاد کوئی نہیں جے ویکھیا تو امام دروازے تے متھے تے ہاتھ رکھیا دن میرے بابا دے عزاداروں قطار بنا کے گزرو میں سجاد تہاڈا شکریہ ادا کرنا جندے مذہب وچ ماتم جائز امام فرمایا تسا بھجدے گھوڑے تو میرا بابا لہندا نہیں تسا بازارہ دربارہ میں سجاد نو ماما نہ روندیا نہیں بیٹھے تو میں دارین قربان کر دے ماں انشاءاللہ اپنے کے غم میں نہ رو جوانوں بڑا خرچہ ہے دین بڑیاں ڈھیر ساریاں گلان اور جے تئی زندگی یہ میں توڑے نال کردہ راسا جوانوں بس اس نے غور نال سن دے ہویا انشاءاللہ ایک قوم مندی ہے تا مجلس سے چاندی ہے نا اللہ دے جان ایک مجلس حسینی ہے جیسے کسرت نال جوان آبان دے پوری دنیا وچ حیران دنیا کیوں ہے یہ معجزہ ہے یہ تو سید سجاد دی دعا ہے یہ عزاداری یہ بڑی اوکھی بچائی ہے شام چنان رومن دیں سید سجاد دے رونے تے پابندی آئی آکھیا گیا آئی جڑے دروغیان انہاں آکھیا گیا آئی بھئی سید سجاد نو نہیں رون دینا اچھا روے تو ظلم کرو اے بی بیاں رومن علی دیاں دھیاں رومن نوہر رومن ظلم کرو میں وقت بھی کہا جی میں روایت پڑھی ہوں نہیں پہ پڑھتا
ایک حکم تو ایسا ہے جس سجاد نو بڑا ہی روایا ہے جدا شمرا کے دربانہ نو آکیا ہر کوئی روے پر او جڑی زخمی کرنا لیے نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی بابا جی نوکرہ انشاءاللہ اپنے کام میں چلا ہو ہر کوئی روے تو سا حکم کیتا ہے شہداتی تے ہک وین ہر کوئی روے جوانوں دین واسطے ساڑیاں دھیاں پردے دے اندر ساڑھے حصے کوئی شے نہیں آئے سوائے اطاعت دے جڑا قانون محمد والے محمد بنا گئے بس اس دے مطابق زندگی گزارنی ہے ایو ساڑی کربلا ایو ساڑی بدر احد خیبر ہے ویکھو دین واسطے 4 سالان دی بچی اے جیٹ دے مہینہ ہی نا جڑا شام والے پاسے ٹری ہے میں یقین نہ لا سکتا جلال پور جٹا تمہیں جڑے میرے شیعہ سنی بھائی دھیاں نوں لے کے آئے میں پورے یقین نہ لا سکتا کم از کم بھی آئے ہو سن تو موٹر سائیکل تے آئے ہو سن ٹر کے کوئی بندہ میں نہیں ویکھیا جڑا دھیاں نال ٹر کے آندا پیا ہوئے اسی وے دیاں کار تے بھی بندیاں نال دھیاں ہوئے نا تے بندے پیٹرول پمپاں تے روک کے دھیاں نوں پانی پہ ویندے نکیاں بچیاں پانی پہ ویندن متا ہی نانترے لگی ہوئے میری ماتمی نال گل ہے جیڑ دا مہینہ 1600 میل دی منزل ہائے کردہ جاویں 4 سالہ دے حسین دے دھیا جتھے پانی منگدی قاتل مارے مرحبا نکے ہاتھ بن کے دیا بس ایتھے نہ مارے میرے بھرا دے چمن دے جا ایتھے اکبر بھرا بوسا مرحبا 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 قربانی دیکھو قربانی کیسی اسلام تے بے حیا واسطے قربانی ہوئی ہے اے سود خوراں واسطے قربانی ہوئی ہے بولو اے نشہ کرن والےاں واسطے بغیر چادر دے بازاراں چ رلین غیرت مند واسطے قربانی ہوئی ہے شریف واسطے قربانی ہوئی ہے بے دھیاں دی حفاظت کیویں کرنی ہے تے اس معاشرے وچ حسینی بن کے رہنا کیویں 1600 اللہ آنسو قبول فرماوے انہاں بالکل زمین تے نہ ڈھان دیو انہاں اپنے چہرے تے ملیا کرو انبیاء دی طرح تیرا چہرہ روشن ہو سی میدان معاشرے ایک اشارہ میں جڑا تاریخ جو پڑھے ہے رسی اتنی ایک تنگ آئی دوڑی رسی آئی گالے اور ایڈی زخمی آئی میرے بادشاہ دی تھی جو اے ورم آ گیا کنگالے نہ سمجھیں تا کون سمجھی ورم میں رسیاں پھاس گئی آئے اوہ میں صدقے ہو جاواں شریعت محمدی دا حکم ہے جی بابا بڑے پرانے عزادار بڑے پرانے ماتمی جوانوں شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے میت دے ہاتھ مندری ہوئے انگوٹھی ہوئے لا لے جانی ہے تیری میری بازو تے کڑی ہوئے لا لو عورت کنہ زیور تے لا لو میرا سارے مجمع تے سوال ہے اے محافظ شریعت ای سجاد بہن دیا رسیاں کیوں نہیں کھولیا میرے واسے چوے میں اپنے ساہ مکا نہیں یا گھوڑیاں نال اتنی بھجائیاں نے رسیاں زخمچ بہ گیا کرلا کے ماتم کریا ہے اتور زخمہ دے منہ بند ہو گیا ہے جدا سجاد گاڑ کھولیا سکینہ دا جنازہ تڑپ رہا رو رو کے آدیا رسیاں نہ لہا میں ونج بابے نے بکھائسا مرحبا بابے نکھیسا بابا میں تیرا دین بچا واہ واہ مرحبا 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 بابا میں تیرا دین بچا کے والا یا اولاد اللہ بندہ جلی مجلس بڑی اوکھی برداشت کر سی اولاد اللہ بندہ اے جوانوں آنسوہ نال توڑے چہرے ماشاءاللہ آنسوہ نال بھرے ہوں توڑے رخصاب اے معرفت نال تسی رو رہے ہو حالانکہ جتنی عمرے اس بچے دی ہے صاحب اولاد نہیں ہے دھی پتر نہیں ہے اور جناندے کو لجے اولاد نہیں ہے تو تسی رو رہے ہو یہ توڑے تے کرم ہے یہ توڑے تے کرم ہے کیونکہ جب تک اولاد ہوندی نہیں نا اس احساس دا اندازہ نہیں ہو سکتا میں دعا پہ منگدا انہی جیٹھ ہے میں دعا پہ منگدا میرا اللہ اے جتنے جوان انہاں دیا بہناں انہاں دے سیرے ویکھن تسی آباد ہو اللہ توڑے تے ڈھیر راضی ہویا تے تو ان پہلی دھی دے سی جدو تیری دھی 4 سال دی ہو گئی پتہ نہیں ایسا دنیا تے ہونا یا نہیں ہونا وقت تو مجلس سے چاہ کے بیٹھوں تے ذاکر پڑیا قاتل مارتا دھی ہاتھ بن دے مرتن پتہ لگ سیے بندے کیوں ہائے کر کے رون دے آئین مانگ دعا شاءاللہ کسے بھی مظلوم دے دھین و ظالم مارے نا
مرحبا مرحبا مرحبا، شالا اپنے غم میں نہ رو۔ ایک ہی فرمائش کی تھی اس بھوبھیا دے سامنے اور ہاتھ اے دوری رسی اند گردنے چاہی تے گو ہاتھ جڑے آنا اند گال نال بدھے ہوئے، سارے بیٹھ لو وزادارو اس طریقے دے نال اند کر کے، اور رسی اچ اتنا تناؤ آئی، رسی وچ اتنی چھک آئی، ساہ نہیں نکل دا، اور ایو سجا کان زخمی آئی، سجے کان دا جڑا دور آئی نا اے لت ہویا، ایسی چو خون آئی تے سے دے نال ہاتھ بدھے ہوئے آئی۔ مان پہ یادی اممہ میرے نالا میں پھوپی نال کوئی گل کرنی ہے، جڑی گل کی تے یہ سا قبر تے رونا ہے، پھوپیاں آندیاں دیکھے نا تلیاں ٹیک کے زخمی تفسیرہ قرآن دی اٹھیاں، میری سین اوکھے رسیاں جھاد بن کے پہ یادی اممہ بابا کربلا مارے آگی ہے، 8 چاچے مارے گئے، اممہ بھرا مارے گئے، تے جڑا بچ گیا نا او رات پیا رونا ہے، اممہ میں مرن آلیاں میں بچنا کوئی نہیں، میرا آخری ٹائم ہے، اممہ میں تیری طاقت جان دیا، کچھ منگا تا میں خالی نہ بلائیں۔ آلیہ فرمائے تو مانگ میں غازی دی مرشد آدی، ہاں نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی، اممہ مرن تو پہلے بابا ملا تھا، نہیں آیا جندی ہائے نہیں نکلی، میں بابے نو دسنا ہے تیرا قاتل پورے راہ من مار رہا آیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، لکھوری آقا گریا بلندے اوکھیاں دعاواں منگلی وے عزادارو۔ اممہ ایک ویری سادات میرا سوال ہے جنہ قاتلاں پورے راہ وچ سر نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا بھی مطا یزید نو خبر نہ لگ جاؤ، یزید نو خبر لگ گئی تو سن مرا نہ دے وے، جنہ راج سر نہیں دیتا انہ شام وچ یزید دے گھاری چچا کے کمیں دے دیتا، انہ یزید دے محل چچا کے کمیں دے دیتا، تڑپی انجے دھی دے سوال تو بعد علی دی دی، بی بی فرمایا سجاد میں وال کھولوں، سجاد نہ میرے بھرا مارے میں چوب رہی ہے، میں وال کھول کے میں شام غرق کروں تباہ کروں، اممہ بن کی گئی ہے رو کے پیا دیئے میں بھرا دا سر منگا دے میری دھی مرن آلی ہے۔ جوانوں مقامہ بین کرا بھائی دے والے ممبر کرا، یا زندان دے دروازے تو آواز آیا سجاد بابا ملن آئی، دیکھیا تا قاتل ملعون حتیٰ تا امام حسین علیہ السلام دا تشت سار محمد باقر دے بابے نے کڑیاں لے ہاتھ ودھا، کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا اے بڑا اوکھا لمحہ جوانوں، اسی پڑھنا لے گزر جانے ہاں، تسی بھی سن لین دیو، اللہ نہ کرے تو آڈے میرے ہتھاں تے پیو دا کٹی ہویا سار آوے۔ اے سید سجاد کیا منظر بھلا پاؤ گے؟ کدی زندگی چے منظر رکھا تو ویسی اور صدقے ہو جاواں جب محمد باقر دے بابے دے ہتھاں تے بابے دا سار آیا نا تے شمرہ کہ میں جانا نہیں میں کھلوتا، تیری بہن جو مل لوے سر واپس کری، اس دا کھلونا زینچ بھی رکھے آئے، جب میں اتھو تک پہنچ گیا جوان ہوتا، کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سار، بڑے پرانے عزادارو حوصلے نال ایک لفظ آکھنا چاہنا، فرمائے باقر ذرا دادے دے منہ تو رومال ہٹا، میں ویکھا تے صحیح جڑا جبریل دے پر تے سمدھا، ان دی شام میں کیویں پہ دی بدیئے، جویں جو رومال ہٹیا ہے نا کہ سید سجاد بابے دا منہ ویکھے ہے، پیڑ دی وجہ تو مٹی تے بہ گیا، ڈٹھا تا پورے منہ تے ضربیں ضربہ لگی ہوئی۔ مرحبا میں صدقے ہوں ہائے کر کے رونا لیا، اگر سمجھ نہیں آئی اور آسان کرنا، پیشانی وچ جی ہائے نال کر دے ہوئے، پیشانی چک بہوں وڈا زخم، جس دے وچ زخم تیر تلوار پتھر نیزے سادات دی ہائے نکلنی چاہی دی، آبرو کٹے ہوئے ہائے نال کر دے ہوئے، اکھاں زخمی رخساریاں ہوتے تلواراں دے زخم، سیدو من معافی دی بھی آئے، لب کٹے ہوئے تے دندان شہید، سیدہ دے بابا شام کھا گئی، واہ بھائی واہ انہیں جیٹھ دے دوپارے نہیں، سیدہ دے بابا میں تو دیکھ میں سجادہ ہائے کر کے رومن لیا، میرے امام اکھاں کھولیاں، سجاد جوانی جو بڑھڑا ہو گئی ہے،
سیدہ دا محرم اکبر ودا لڑدا پتر جھنیا دا دہاڑی دا رنگ ہو رہا سانگے ہاتھ پایا تا دہاڑی دا رنگ ہور سیدہ دے مجبوریا میں اکبر دے ہاں چونے زا چھکیا ماتمی نال گلے خون رو گیا دے تسا نیزا چھکیا ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتا ویچا میری آنکھیاں رنگا جی نوکرا بدلائے سیدہ دے ڈٹھے نچ دے قاتلو آئیو ویران دے گئی غیرت وحبا جگار نو کھائے جڑے کڑیل جوان رات رو کے آدھا ڈٹھا تاج لوٹینا مرحبا 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 صدقہ بابے دا سار ہتھا تے 4 سالان دی سائن ٹوڑ پئی بہن نو آندیاں ویکھیا میرے پیر بابے دا سر لکایا ہائے کر کے روانہ لیا زنجیرہ چد پا کیا دیا عابد بھیا میری ملاقات کون آیا سیدہ دے پہلے میرے نالوہ دا کار سفر کرے سے بی بی آدھی ہو جائے سفر کرے سا اما شرطائیں ڈھیاں لے میرے صبرات روسے اور ماتمی جوان ایک لمحے واسطے اپنا ذہن اپنے گھر لے جا اللہ نہ کرے تیری میری دھی جھولی ساڈا کٹیا یا سارا وے آئے شبیر دی دھی جدا سر آیا لے کے مٹی تے سام گئی ہے کٹیوں یا رگاں تے مورا کے آدھیے دھی رو لگئی ہے ویچ جنگلاں دے عصمت دا پا کہ نگینہ رو کے آدھیے سب چھوٹی کہہ دینا آئیو آدھے نا بند پورا سنے آئے 4 سطر تے ماتم دی دعوت رو رو کے آدھیے سب چھوٹی کہہ دینا آئیو آدھے نا میرا بھول بھی اینا مسکینہ رو کے آدھیے بابا دھیدہ دکھ سن لے رو کے پیا دیے نہیں خاک یوتے آئے نندریاں دی نہیں لبھدا تیرا ماتمی بکھیائے رو کے آدھی اکھا کھول جیڑے عید دے دے دور پائے ہاں یا بہرا اللہ کو کم قبول فرماوے مولا تو آدھے ترازی ہوئے نوکرا جی بابا لکھ میری آکھا انشاءاللہ دھیاں دا غم نہ ویکھیں آئے کر کے رومان آلیا میری سین آلیا نے سنیا جتھے میری نگاہ انشاءاللہ پہنچ جاؤ ان کی شورہ جڑا حکم کیتا ہے جی لکھ میری آکھا رنی رو رو کیا دیے نہیں خاکی اتے ہائے ندریاں دی نہیں لبھدا تیرا سینہ رو کیا دیے جیڑے عید دے دے سارے شیعہ ماتم کرو تا اگلا بند پیا پردہ حسین آدھے کیویں پئی نبھدی ہے رو کیا دی اکھا کھول رخ سار گواہ اینا دھی تیری دے جڑے شمار نزلہ مکم آئے رو رو کے آدھیے پہلے دور لہلے مرحبا بس دے رہو سید نہ رومن تا کون روے نوکران شالا بڑے غمت نہ رومن ترائے وین میری سین نے کیتے آلیا سین رنگ لٹھا بابے دا سار جھولی ویچ پیو دے منہ رکھی بیٹھی میری آلیا سین فرمایا لی دیاں نواں دھیاں کوئی اچھی نہ روے جیڑے رنگج پیو نو ملنی پئیے میری دھی بچنا کوئی نہیں اینو راج کے رومن دیو پیو نال گلا کرے پہلا وین ماتمیاں دے ونڈے دا جیڑے ویلے ویکھیے جو ساریاں چپ کر گئین بابے دے منہ تے منہ رکھیے
کہیں ویلے داڑھی چم دیے زخمی اکھاں چوم کے آدھیے بابا تیرے قاتل دا ہاتھ بڑا بھارا پتہ لگے جو انہی جیٹا دیاڑے دعا وین کر کے آدھیے بابا تیرے قاتل دے ہاتھ چ مندریا بی بی آدھی مد دیکھ میں بڑھڑی ہو گئی اے کربلا او میں صدقے ہو جاوا بی بی آدھی بابا میں تو دیکھ میں بڑھڑی ہو گئی پڑھا نوحہ بولو جوانو شاہی جڑے نوئے داکھیا نے پڑھا حکوین بولو ماتمیوں میرے نال شام دا زندان رات رومن آلے امام سجاد رات پوجان آلی بھین سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لی بھین دا جنازہ علی دیاں دھیاں دا ماتام کوئی بی بی بھین کر کے آدھی ارمان آج غازی ہوئے ہاں کوئی بی بی جڑی بھین کر کے آدھی ارمان آج اکبر ہوئے سجائے شام دے صدر بازار چائن لوگا دن کونے ہتھا تے کڑی شے چائی ودائے بھین دا جنازہ لکا کے آدھے میں کون لوگو سجادہ دنوں میں موئی ہوئی بھین چاہے ویندہ ہے گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تہاں دینار لائی وینا کوئی مسافر مر جاوے بندے آدن کفن میں دینا ہے قبر دی ٹور میں کرنی ہے شام دے بازارے خون رو کے آدھے مسافر میں مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے آئے کفن دی جا سکینہ کو ہاں چولا میرا مالک قبول بس اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے مر کہیں نہیں بننا او شیعہ سنیو میں تواڈی منت کرے نہ دھیاں نال بڑا پیار کیتا کرو مر جاویں زندگی وچ دھی دے منہ تے چاٹ نہ ماری سجاد شام وچ بھین دی قبر دا نشان مٹایا ہے باقر نوحان اللہ کیا دے کوئی قیدی جے مر ونجے ہائے اوندے زیورا لہائے وید ہائے انہاں رسیاں او کڑیاں نال بھین اپنے جی لکھ میری آنکھاں بزرگین چٹی داڑی نال انہاں ہٹایا ہے بھائی حکم کیتا ہے سجاد آسمان لٹھا ہے رات رو کے آدھا ہے میرا اللہ گواہ رحمی ہائے رہیے دردی شمر کو لو ہائے متائی کو او آمارے نشانی دا جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو